گھر کی قدر مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گیسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں نے ایک جاننے والے عطر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان، میاں ایک شعر سن لو، اسی میں راز ہے۔ میں نے کہا چلے سنا دیں۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بھی بتا دیا کہ اس پر عمل کرو تو سب ٹھیک ہوگا۔ اطہر بھائی شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی سے اس پر عمل کرو، ایک ہفتے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا۔ میں اطہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا۔ اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اطہر صاحب سے 1000 روپے لوں گا، اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے کی چیزیں لے کر جاؤں گا۔ کم از کم 2 دن تک کا خرچ چل جائے گا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ 1000 روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اطہر بھائی، اس سے کئی کام نکل جائیں گے۔ تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لینا تم نے اس شعر کو ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جو یہ چاہتی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں بیچ و غم بہت ہیں، میں خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فون کر کے نفیسہ کو کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے مل کر ہی جاؤں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم مل لو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے، بہت دھاک تھی ان کی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ کمرے میں تھے۔ آؤ صاحبزادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا بھی خیال ہے کسی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی ہی آگے بڑھی، تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو۔ انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب ہے، دھڑک انسان تھے، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے بہت جلد کوئی ملازمت مل جائے گی، اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کریں، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے، میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرے سینے پر چھریاں چل رہی ہیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی، زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا؟ اور کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاؤں۔ اس وقت اطہر بھائی کا شعر یاد آیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ نفیسہ نہیں ملتی نہ سہی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، میں کیوں ایک روک پال کر بیٹھ جاؤں؟ خوشی کو چھوڑ دے، اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا کہ میں
زندگی کی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دن دبک دبک کر روئی، پھر خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہے۔ اب زندگی کی کٹھن شب و روز میرے سامنے تھے۔ گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا۔ کھانا خود بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہوا۔ شاید اسے خیال آیا کہ میں قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو۔ ابھی لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا۔ اچانک وہ بھڑک اٹھا۔ اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو، کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے ادھار لینے۔ اب کیا اس محلے میں بیوقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بکبس سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچا تھا سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کا کھانا ایک ساتھ بنا کر کھا لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر اطہر بھائی کا شعر آیا۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش حشاش، کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں۔ گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر نیازی صاحب دکھائی دیے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے مطابق کمال انسان ہیں، بہت خوش اخلاق، بہت ہی شاہ خرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیجا۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا تھا اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ تنویر صاحب، تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے آ گیا۔ انہوں نے کہا۔ ارے تو میری خوش نصیبی ہے، آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ ظاہر خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل سی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات میں یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں اور آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیے۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا اور ایسی خوشی مجھے کسی کام آ کر ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ انہوں نے باتوں باتیں میں مجھے ایک شعر سنایا۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا ہے؟ تنویر صاحب، یقین کریں، اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر ہوا۔ مجھے بھی سنائیں شعر۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دو تو غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہ لعنتی شعر میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا۔ ہو سکتا ہے میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ ارے نیازی صاحب، میں بوکھلا کر بولا، لعنت بھیجے اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں۔ نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا، دل چاہا تو کہہ دیا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے یہ شعر سنایا۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھے، اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے۔ میں خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ خیر وہ دن تو کسی طرح گزرا۔ شام کو بھوک نے جب بے تاب کیا تو میں خالہ کے پاس گیا۔ وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر تھیں۔ وہ کباب بہت اچھے بناتی تھی۔ ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں اور بیٹا بالکل صحیح وقت پر آیا، میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ خالہ تو اب آپ جیسی ہوں۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اسی دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا۔ خالہ، میں نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا۔ ارے بیٹا، کباب تو کھاتا جانا۔ نہیں خالہ، پھر کبھی۔
اور میں اس مکان سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا۔ سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے ہیں اسلم صاحب؟ میں بتاؤں؟ میں نے پوچھا، کیا بتاؤں؟ دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ شاعر بھی تھے میرے پاس آ کر بولے، خدا اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید مل جاتا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت ہی زبردست غزل رات کو کہیں ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں کسی دوست کو سناتا ہوں تاکہ کچھ ہو تو وہ اصلاح کرے۔ ارے صاحب، میں اس قابل کہاں؟ میں گھبرا کر بولا۔ شعر زدہ، یہ کیا بات کر دی؟ آپ جیسا ذوق اور کہاں لے گا؟ چلے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، کہیں گے کہ کسی مشکل زمین میں غزل کہی ہے۔ چلے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے۔ انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی ضرورت تھی۔ بسکٹ سامنے آئے۔ اس وقت وہ کم بخت شعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا، ورنہ میں بے ہوش ہو ہی جاتا۔ لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لے جناب۔ اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہ، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی جی۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ کا انتظار کیے بغیر چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا۔ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذ نکالے اور اپنی ایک ایک غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل ہے بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر آئے ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں۔ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ ایک بستر پر لیٹا تھا۔ نکاہت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے اس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت نرس میرے پاس آئیں۔ کیسی ہے طبیعت؟ میں نے پوچھا، کون لایا مجھے؟ تو تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ اٹھا کر لائے۔ کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ تم اب ٹھیک ہو جا سکتے ہو، لیکن کسی کم بخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا، اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور آنسر سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد جا گھر پہنچا، ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہ کی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جاؤں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا۔ دوستوں کی مصیبتوں میں دوستی بھی دیکھ